شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آسمہ شیئر کر رہی ہے سرگودا سے۔ آسمہ کہتی ہے، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے۔ میری جب شادی ہوئی تو یہاں پر میرے ان-لاز کا جو اپنا گھر تھا وہ میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں نے سیل کیا تھا، اور وہ لوگ ایک رینٹ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ وہ جو گھر تھا، جس جگہ پر وہ گھر تھا، اس کی بیک سائڈ پر ایک قبرستان ہوتا تھا۔ اس طرح سے وہ قبرستان نظر بھی آتا تھا کہ اگر صحن کی بیک سائڈ سے دیکھا جائے تو جو ہم لوگوں کا بہت بڑا کھلا صحن تھا، اس کی پچھلی جو دیوار تھی وہاں سے وہ قبرستان نظر بھی آتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ڈر بھی لگتا تھا یہ سوچ کر کہ گھر کے بالکل ساتھ قبرستان ہے۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھار مجھے وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس رہتا تھا۔ تقریباً وہاں پر جب 1-2 سال گزرے، اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا، تو بچہ تھا، کبھی کبھی گر جاتا تھا، عجیب و غریب طرح سے گر جاتا تھا، بستر کے اوپر پڑا ہوتا تھا۔ تو ایک دم سے جب میں اس کے رونے کی آواز سنتی تھی تو میں کمرے میں آتی تھی، تو اس کو باقاعدہ بیڈ سے کوئی اٹھا کر جیسے دروازے میں رکھ گیا ہو۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ نہ تو بیڈ سے اتر سکتا تھا اور نہ ہی خود یہاں تک آ سکتا تھا۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ مجھے یہ چیز سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں اکثر اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ بات کرتی تھی تو وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہونے لگ گئے۔ میری جو ساس تھی، ایک دفعہ وہ گھر پر نہیں تھی، وہ اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ہسبینڈ اور میرا بیٹا ہم لوگ گھر پر تھے۔ شدید سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کا اینڈ جا رہا تھا، بہت زیادہ دھند ہوتی تھی، رات کے 12:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کے صحن میں سے بچوں کے بولنے اور ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ پہلے ہم لوگوں کو اپنا وہم لگا شاید ساتھ والوں کے گھر سے آ رہی ہو، لیکن اتنی رات کو اتنے چھوٹے بچے جیسے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بہت زیادہ کلیئر آوازیں تھیں، اور وہ آوازیں جب ہم لوگوں کے کمرے کے باہر سے آنے لگی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر دیکھ سکیں۔ دوسری طرف میرا جو بچہ تھا اس نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح سے رو رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کو میں اٹھا کر بہلانے لگی، باہر سے بچوں کے ہنسنے کی، کھیلنے کی، بھاگنے تک کی آواز آئی۔ ایک دم سے ایسا لگا کہ ہم لوگوں کے کمرے کے دروازے کے اوپر جیسے کسی نے بہت زور سے کوئی چیز ماری ہے، جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے، اس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس وقت ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے جب ونڈو میں سے دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کے صحن میں کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ ہم لوگوں نے خود دیکھے، جیسے سیل والے ٹوائز ہوتے ہیں، ان کے بجنے کی آواز آنا، باقاعدہ 2 سے 3 کھلونے میں نے خود ونڈو میں سے دیکھے، میری چیخیں نکل گئیں۔ آیت الکرسی پڑھنا میں نے شروع کر دی، میرے ہسبینڈ نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، وہ کھلونوں کی آواز آنا، بچوں کی آواز آنا، وہ ایک دم جیسے ایک دم پلک جھپکتے وہ غائب ہو گئے، بند ہوگی وہ آواز بالکل۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، پاس قبرستان ہے، میں اکثر ڈر جاتی ہوں۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بھی بتایا ہے کہ مجھے یہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، مگر آپ مانتے نہیں ہیں۔
ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے میں مولوی صاحب کو بلا کر لاؤں گا، ایک دفعہ گھر دکھا لیں گے، اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہوا تو ہم لوگ یہ گھر چھوڑ جائیں گے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے وہ رات گزاری۔ بچہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جیسے وہ بہت ڈر گیا۔ تقریباً 2-2:30 کا ٹائم ہو گیا، وہ سو گیا۔ اسی صبح مولوی صاحب نے ہمارے گھر آنا تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے جا کر مولوی صاحب کا پتہ کیا، وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، آج کے دن وہ نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے اگلے دن آنا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے یہ بات بتا دی اور یہ کہا کہ وہ کل آئیں گے، اور خود وہ اپنی جاب پر چلے گئے۔ آج میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ پہلے میری ساس گھر ہوتی تھی تو پھر بھی مجھے اتنا زیادہ ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے بچے کو باہر دھوپ میں سلایا ہوا تھا اور میں کچن میں کام کر رہی تھی، بالکل سامنے ہی تھا، وہ دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، تو میں بار بار اس کو دیکھ بھی لیتی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسے آواز آئی جیسے ہم لوگوں کے صحن میں کوئی بہت بھاری سی چیز جیسے گری ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی کودی ہوگی، لیکن جب مجھے چھن چھن کی آواز آئی، پائلوں کی آواز، تو میں ایک دم سے چونکی، کیونکہ صحن کا دروازہ بھی بند تھا۔ جیسے میں نے کچن سے جھانک کر دیکھا تو قبرستان والی طرف سے دیوار کے اوپر سے کوئی عورت پھلانگ کر ہم لوگوں کے گھر آئی۔ وہ بہت زیادہ کالے رنگ کی عورت تھی، بہت زیادہ سفید اس کی آنکھیں تھیں، بہت بڑے بڑے دانت تھے، بال ایسے تھے جیسے بکھرے ہوئے بال ہیں، کرلی بال ہے جیسے، چہرہ بہت زیادہ سیاہ تھا۔ اس نے یلو کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، جیسے گھگرا چولی ہوتا ہے اس طرح کا، اور وہ میرے بچے کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی اٹھانے کے لیے آگے آ رہی ہے۔ جیسے میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں کوکنگ کر رہی تھی، میرے ہاتھ میں چمچ تھا کھانا بنانے والا، وہ چمچ میں نے اس کو کچن سے ہی مارا، بہت زور سے میں نے پھینکا، اور میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ جیسے میں نے سے یہ بات کی، میں نے بھاگ کر اپنے بچے کو اٹھایا، میرے سامنے قبرستان والی دیوار کے اوپر وہ چڑھی اور غائب ہو گئی۔ پھر میرا وہاں پر رکنا ناممکن ہو گیا، میں بہت ڈر گئی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، ہمسائی بھی آ گئی، سامنے والے گھر کی عورتیں بھی آ گئی، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گھر بہت زیادہ آسیب زدہ ہے، کیونکہ یہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے، اور دیوار بھی بہت اونچی نہیں تھی، کھڑے ہو کر اگر دیکھا جائے تو نظر آتا تھا۔ تو وہ کہتی تھی کہ یہاں پر پہلے بھی ایک فیملی رہ کر گئی تھی، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات ہوتے تھے، ان کے بچوں کو تو کوئی اٹھا کر جیسے نیچے گراتا تھا، دھکے مارتا تھا، ان کے بچے ہر وقت زخمی رہتے تھے، کبھی سر پھٹا ہوتا تھا، کبھی چہرے پر چوٹ لگی ہوتی تھی، اور مارنے والا اور گرانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ گھر میں نہیں بھی ہوتے تھے تو ان کے گھر میں سے ہنسنے کی، کھیلنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ تقریباً عصر کے ٹائم میرے ہسبینڈ واپس آئے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بخار ہو گیا، میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اس رات ہم لوگ اس گھر میں نہیں رکے، ہم لوگوں کے میرے ہسبینڈ کے کزن رہتے تھے، ان کے گھر ہم لوگ چلے گئے، رات ہم نے وہاں گزاری۔ اگلے دن جب ہم صبح 11 بجے کے ٹائم اپنے گھر آئے مولوی صاحب کو لے کر، جیسے مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے گھر کو دیکھ کر وہ اتنے پریشان ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ یہاں پر کیسے رہتے ہو؟ میں تو حیران ہوں کہ تم لوگوں نے یہاں پر اتنا عرصہ کیسے گزارا ہے، یہاں پر تو جنات کے خاندانوں کے خاندان آباد ہیں، جہاں پر کچن میں تم کام کرتی ہو وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، یہ پورے صحن میں جنات ہیں، ان کے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پورا خاندان بیٹھا ہے۔ اللہ نے ہی تم لوگوں پر کرم کیا جو تم لوگ بچ گئے ہو، ورنہ یہاں پر بچنے والے حالات نہیں، جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو۔ یہاں پر مفلسی، بیماری، خوف، ہر قسم کی ایسی مخلوقات ہیں جو ڈرانے کی کوشش بھی کریں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے، ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ اتنی جلدی ہم لوگ گھر نہیں چھوڑ سکتے، کوئی گھر ملے تو ہم لوگ چھوڑیں۔ پھر انہوں نے حفاظت کے لیے ہمیں ایک تعویذ دے دیا تینوں کو، وہ ہم نے پہن لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اکثر میرے کچن میں رات کے ٹائم مجھے برتن یوز کرنے کی آواز آتی تھی، اور صبح کبھی کبھار جب میں جاگتی تھی تو مجھے کچن سے باہر کچھ برتن پڑے ہوئے ملتے بھی تھے۔ 1 سے 2 دفعہ مجھے صحن کی اس دیوار کے پاس بھی اپنے برتن ملے۔ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہاں پر برتن کون رکھتا ہے، لیکن میری بات پر جیسے کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ میں بہت زیادہ وہم کرنے لگی ہوں، میں خود ہی وہاں پر رکھ کے بھول جاتی ہوں۔ لیکن جب وہ مولوی صاحب نے یہ باتیں بتائیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سارا کچھ وہ جنات کرتے تھے۔ پھر 1 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا، خدا کا شکر ادا کیا۔ اس گھر میں جتنا عرصہ، تقریباً 3-4 سال تو میں وہاں پر رہی ہوں گی۔ بہت مشکل تھا، میں نماز پڑھتی تھی، قرآن پاک پڑھتی تھی،
تو اللہ کے کرم سے میں وہاں پر بچی رہی، لیکن وہ گھر بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ وہ جو عورت والا سین تھا اس کو چاہ کر بھی میں کبھی نہیں فراموش کر سکتی۔ وہ بہت ڈراؤنا منظر تھا، بچوں کا کھیلنا، ہنسنا، وہ آوازیں آنا، کھلونوں کا بجنا، بہت بہت زیادہ مشکل وقت تھا وہ۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آسماء آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں میں جھنگ کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے نانا جی نے مجھے سنائی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، تو جنگ سے آگے ہی ان لوگوں کے گاؤں ہوتے تھے۔ اس وقت وہ بالکل غیر آباد علاقے تھے، آبادیاں کم تھیں اور جنگلات کے حصے زیادہ تھے۔ تو اس دور میں بھی یہی بالکل تھا گاؤں کا کلچر، جیسے لوگ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں، پھر اس پر وہ کھانا وغیرہ بنتا ہے۔ تو نانا جی کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں لکڑی کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا۔ وہ جو حصہ تھا جنگل کا کافی زیادہ آگے تھا، یعنی بالکل اینڈ پر جا کر وہاں پر ایسے وہ کچھ لکڑی ہوتی تھی جس کو کاٹ کر جلانے کے لیے لایا جاتا تھا، کیونکہ شروع کے جنگل کے حصے میں جو درخت وغیرہ ہوتے تھے وہ بہت زیادہ سرسبز تھے، سبزہ بہت زیادہ تھا اور گیلی لکڑی ہوتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے جو جنگل کا تقریباً اندرونی یا اینڈ والا حصہ جو ہوتا تھا وہاں پر کچھ درخت ایسے تھے جن کی لکڑی بہت زیادہ خشک ہوتی تھی، تو اسپیشل ہم لوگ وہ لکڑی کاٹنے کے لیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا، میں لکڑی کاٹنے کے لیے چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنے کھیتوں میں تھے، تو ان کو یاد آیا کہ شام کو میں نے لکڑی لے کر گھر جانی ہے، تو کیوں نہ میں ابھی جا کر کاٹ لوں، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو جنگل میں جانا سیف نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہاں سے کلہاڑی لی اور وہ لکڑی کاٹنے کے لیے اس جنگل کی طرف چلے گئے۔ نانا جی کہتے ہیں کافی زیادہ میں پیدل چلا، بالکل ویرانے تھے، آبادیاں بہت دور دور تھیں، سارا جنگل ہی جنگل ہوتا تھا، گھنا جنگل ہوتا تھا۔ کہتے جب جنگل کے میں اس مخصوص حصے میں جانے لگا تو اس سے پہلے بہت گھنا جنگل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے 2 سے 3 دفعہ عورتوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں، جیسے عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں، لیکن زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نانا جی نے کہا ہو سکتا ہے کہ گاؤں کی کچھ عورتیں ہوں گی، جیسے میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے آیا تو وہ بھی لکڑی کاٹنے کے لیے آئی ہوں گی، لیکن وہ ایسے لگتا تھا جیسے تالیاں بجا رہی ہیں، کہکے لگا رہی ہیں، اور جیسے کوئی گانے وغیرہ گا رہی ہیں۔ یہ ان کو بڑا عجیب لگا کہ یہاں پر تالیاں اور گانوں کا تو کوئی مقصد ہی نہیں بنتا، تو پھر یہ پتہ نہیں کون عورتیں جو ایسے آوازیں نکال رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آوازیں بالکل میرے سراؤنڈنگ سے آ رہی تھیں، میرے آس پاس سے آ رہی تھی، لیکن میں جس طرف نظر بڑھا کر دیکھتا تھا نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ خیر وہ چلتے گئے یہاں تک کہ وہ اس حصے میں پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے لکڑی کاٹنی تھی۔ ابھی کہتے ہیں تقریباً میں وہاں پر گیا تھا، لیکن وہاں پر مکمل طور پر میں نے ابھی لکڑیاں کاٹنی شروع نہیں کی تھی، ابھی سے تھوڑا سا پیچھے ہی تھا۔ تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے بالکل میرے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہے، اور اس نے باقاعدہ مجھے چھیڑا بھی ہے بازو کے اوپر، جیسے کوئی ہاتھ مار کر گزرتا ہے۔ تو انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، باقاعدہ ان کے بازو کے اوپر کسی نے ہاتھ مارا۔ ان کو احساس ہوا، وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کوئی کسی جانور کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، تو پھر یہ ہاتھ کس نے ان کے بازو پر مارا؟ وہ کہتے ہیں اتنی زور سے وہ ہاتھ کسی نے مارا تھا کہ میں گرنے لگا تھا۔ انہوں نے اونچی سی آواز میں پوچھا کہ یہاں پر کون ہے، کون میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے، سامنے آؤ میں پھر تمہیں بتاتا ہوں، جیسے چیلنج ہم کسی کو کرتے ہیں غصے میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے یہ بات کر کے تو میں آگے بڑھنے ہی لگا ہوں تو مجھے اپنے پیچھے سے بہت زیادہ بھیانک کہکا سنائی دیا، جیسے کوئی عورت بہت اونچی آواز میں ہنسی ہے۔ نانا جی کہتے ہیں جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اتنی ڈراؤنی ایک عورت تھی اور وہ الٹی درخت کی شاخ کو پکڑ کر جھول رہی تھی، اس طرح سے جھول رہی تھی جیسے درخت کے ساتھ جھولا باندھا ہوتا ہے تو کوئی زور زور سے جھولے لیتا ہے۔ وہ جھول رہی تھی ایک درخت سے دوسرے درخت تک، اتنی اونچائی پر جاتی تھی پھر نیچے آتی تھی۔ پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چیز، الٹی لٹکی ہوئی تھی، کہکے لگا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نانا جی کہتے ہیں اس درخت کے پاس مجھے 2-3 عورتیں اور نظر آ گئی، بھیانک چہرے ان کے، ایسے لگ رہا تھا جیسے غرا رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جنات ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں
تو انہوں نے مجھے گھیر لیا ہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمت ہے تو سامنے آؤ، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اس لیے اب یہ مجھے نقصان پہنچانے لگی ہیں. لیکن وہ نانا جی کے قریب اس لیے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ان کے پاس کلہاڑی تھی، لوہے کی چیز تھی. نانا جی نے وہ ان کی طرف جیسے اشارہ کیا کہ بھئی میں تم لوگوں پر وار کر دوں گا یا تم لوگوں کو مار دوں گا، مجھے تنگ مت کرو. تو نانا جی کہتے ہیں ایک دم سے وہ غائب ہو گئی، بالکل میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے اجھل ہو گئی ہیں، ادھر ادھر جیسے بھاگ کر گئی ہیں اور غائب ہو گئی ہیں. نانا جی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، ڈر گیا کہ میں یہاں پر بالکل اکیلا ہوں بھی آبادی سے دور. اگر انہوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. کہتے ہیں میں نے جلدی سے لکڑی کاٹی. جیسے میں نے لکڑی کاٹی، اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اندھیرا ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں. اگر اندھیرا ہو گیا تو پھر یہ ان کا میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ اندھیرے میں وہ مخلوقات کسی طرف سے بھی وار کر سکتی ہیں. نانا جی کہتے ہیں جیسے جیسے میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا مجھے جنگل سے اتنی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں، وہ ایسی ایسی آوازیں نکال رہی تھیں اور مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے سامنے کالے رنگ کی پرچھائیاں بھاگ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں. نانا جی نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی، درود پاک اور سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. حافظ تھے وہ سورۃ یاسین کے، انہیں سورۃ یاسین آتی تھی. کہتے ہیں سورۃ یاسین نے اللہ کے کرم سے مجھے، اللہ پاک کی پاک کلام نے مجھے بچایا. میں وہاں سے جب گزرنے لگا تو میرے کندھے اتنے بھاری ہو گئے، میں نے وہ لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا ان لکڑیوں پر اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں ابھی گر جاؤں گا. میں ڈولتا ہوا جب وہاں سے گزرا تو میں نے پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. کہتے جیسے جیسے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ وزن کم ہونے لگ گیا. یعنی وہ جو مخلوقات تھیں وہ ان کے اوپر سوار ہونا چاہ رہی تھی، ان کے پیچھے وہ صبح سے لگی ہوئی تھیں. نانا جی کہتے ہیں میں نے پھر اونچی آواز میں سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. میں سورۃ یاسین پڑھتا جا رہا تھا، وہ وزن کم ہوتا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بس جب میں اس حصے سے گزرا ہوں تو مجھے اپنی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز ایک آئی، بہت کرخت آواز تھی کہ تمہاری قسمت اچھی ہے جو تم بچ گئے. اگر تم سورۃ یاسین یعنی تم قرآن پاک کلام نہ پڑھتے تو ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑتے، دوبارہ اس طرف مت آنا. وہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ یہ آوازیں سنی بڑی تیزی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے نکلا، جب گھر آئے انہیں بہت سخت بخار ہو گیا، طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی. انہوں نے یہ ساری بات اپنے پیرنٹس کو بتائی، بہن بھائیوں کو بتائی. تو ان کی جو نانا جی کی امی تھی انہوں نے انہیں دم کیا اور کہا کہ دوبارہ کبھی بھی اس جنگل کے اس حصے میں مت جانا، وہاں پر بہت زیادہ جنات اور آفتے ہیں. کیونکہ جس راستے سے میں ہو کر گزرا تھا، میں اپنے کھیتوں والی سائڈ سے گیا تھا، تو وہ بہت زیادہ سنسان اور ویران جنگل کا حصہ تھا. جب ہم لوگ دوسری طرف سے لکڑی کاٹنے جاتے تھے تو وہ گاؤں میں سے حصہ بنا ہوا تھا، باقاعدہ ایک کچا راستہ تھا جو صاف کر کے بنایا گیا تھا کہ وہاں تک گاؤں کے لوگ جا کر لکڑی کاٹ سکیں. 3-4 دن وہ بیمار رہے، بخار رہا انہیں، ڈراؤنی وہ مخلوقات نظر آتی تھی خواب میں. تو وہ نانا جی اس طرح سے ہو گئے تھے کہ وہ سوئے سوئے بھی سورۃ یاسین پڑھتے رہتے تھے، اتنا خوف ان پر طاری ہو گیا تھا. پھر ان کے پیرنٹس نے ان کو دم وغیرہ کروایا، سید صاحب کے پاس لے کر گئے. تو ان سید صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ حافظ تھے، قرآن پاک آپ پڑھتے تھے سورۃ یاسین، تو اللہ پاک کی پاک کلام نے اللہ کے کرم سے آپ کو بچا لیا. ورنہ جب وہ مخلوقات، وہ چڑیلیں، جنات جب اپنا آپ اس طرح سے ظاہر کرتی ہیں تو وہ پھر انسان کو زندہ نہیں چھوڑتی. اور یہ بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ بے شک بچانے والی ذات میرے رب کی ہے. کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں، جب بھی کسی ایسی سنسان جگہ پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، قرآن پاک کی جو بھی آیت آپ کو آتی ہے وہ پڑھتے رہا کریں. بہت سے لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ لوہے سے، آگ سے یہ مخلوقات ڈرتی ہیں. تو قرآن پاک کی آیات، اللہ کا کرم ہو، اللہ پاک کی پاک کلام انسان کو بچاتی ہے. تو احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ چیزیں بھی پاس رکھ لیا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے جایا کریں. یہ ایک سٹوری تھی جو حارث نے شیئر کی. بہت شکریہ حارث آپ کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر میں ناول شیئر کر رہی ہوں، وجیہ سحر کا کھجور کا درخت، اس کو ضرور وزٹ کریں، بہت انٹرسٹنگ ناول ہے.
نوشین وائس آفیشیل کو بھی وزٹ کریں اور اسکیری پمپکن شارٹس کو بھی وزٹ کریں۔ کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر تھے، شاید انڈیا سے ہیں اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ کیا ہندو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز مسلمانوں کی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کسی اور مذہب سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو اسلام قبول کرنا ضروری ہے۔ جب آپ اسلام قبول کریں گے تو پھر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔